بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا محمد علی جیلمی کہتا ہے کہ زمین کے ساکن ہونے پر تو کوئی آیت موجود ہی نہیں، بلکہ قرآن میں تو اس کا الٹ موجود ہے کہ کل فی فلکی یسبحون، تمام اجرام فلکی آسمان میں تیر رہے ہیں۔ اور اوپر سے کہتا ہے یہ چیز پروف بھی ہو چکی ہے، یعنی ثابت بھی ہو چکی ہے۔ کیسے پروف ہو چکی ہے؟ آپ رات کو چارپائی پہ سوئے تھے، صبح اٹھے تو آپ الٹ ہو گئے تھے، کیونکہ زمین تو گھومی ہے نا، گھومی ہے تو آپ پھر نیچے ہوں گے، صبح چارپائی آپ کے اوپر ہوگی۔ کیسے پروف ہوا ہے؟ کیسے ثابت ہوا ہے؟ یا آپ نے اپنے گھر کو ذرا الٹ پلٹ دیکھا ہے، کہیں گر گیا تھا؟ کیونکہ زمین تو گھوم رہی ہے نا، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، سائنس کہہ رہی ہے، لہذا اور آپ کہہ رہے ہیں کل فی فلکی یسبحون، تمام اجرام فلکی، یہ اجرام فلکی ہے، یہ فلک کی بات ہو رہی ہے۔ آپ زمین کی بات بھی کر رہے ہیں کہ زمین بھی، اگر زمین گھوم رہی ہے، آپ کہتے ہیں پروف ہو چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان میں تیر رہے ہیں اور آپ ان کو گھما رہے ہیں۔ تیرنا اور گھومنا ایک ہی ہے، میں صدقے جاؤں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں جو آیت ہے کہ زمین کو بچھونا بچھایا بنایا، اور اس بچھونا پر جو ہے ہمارے پاس دلیل ہے، بچھونا پر نہیں ہے، بچھونا پر بھی ہے کہ بچھونا بچھایا یعنی بالکل بچھی ہوئی ہے، لیکن ساتھ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا وہ ہے فوز مبین در رد حرکت زمین، میرے سامنے موجود ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے جو پہلی آیت پڑھی ہے، لکھی ہے، وہ ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ جنبش نہ کریں، جنبش نہ کریں، حرکت نہ کریں، تو زمین محترم گھوم نہیں رہی ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ آپ کہ نہیں مولوی کو کیا معلوم، امام احمد رضا خان کو کیا معلوم، ان کو سائنسدان ہوتے ہیں ان کو معلوم۔ تو بھائی میں کہتا ہوں اس صدی کا اگر آپ جو مجدد مانتے ہیں نا، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ الحمدللہ سب سے بڑا اگر سائنسدان کوئی ہے تو روئے زمین پر اپنی صدی کا سائنسدان سب سے بڑا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی ہے۔ اور اس کی اگر آپ نے مثال میں آپ کو دوں تو یوں دوں کہ آج کا سب سے بڑا اگر کوئی وہ سائنسدان سمجھا جاتا ہے تو کون ہے؟ کہا ڈاکٹر عبد القدیر خان ہے۔ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان، ابھی پچھلے دنوں بھی میں نے ان کا ایک اخبار میں کالم پڑھا، اس اخبار میں کالم کیا چھپا ان کا، انہوں نے لکھا کہ مجھے بھی کوئی چیز ضرورت پڑتی ہے نا کہ میں دیکھوں کہ کون سی چیز صحیح ہے یا غلط ہے، تو احمد رضا خان کو دیکھتا ہوں، اس کی کتابیں پڑھتا ہوں۔ تو احمد رضا خان تو ایسا سائنسدان تھا کہ آج کا پاکستان کا ٹاپ آف دا لسٹ جو ڈاکٹر عبد القدیر خان ہے، وہ بھی جن کو سلامیاں جھک جھک کے کرتا ہے، اسے امام احمد رضا خان کہتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ احمد رضا کون ہے؟ تم نے صحیح پڑھا بھی نہیں ہے، سچی بات ہے کہ تمہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ تم نے ایک آیت وہ لے لی جس کا تعلق نہیں بنتا۔ تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہے جو روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ جنبش نہ کریں۔ آسمانوں کو بھی روکے ہوئے، آسمان میں تیر رہے ہیں نا چاند ستارے وغیرہ، لیکن آسمانوں اور زمینوں کو روکے ہوئے کون ہے کہ جنبش نہ کریں، حرکت نہ کریں۔ دیکھیں نا زلزلہ ہوتا ہے، تھوڑا سا زلزلہ ہوتا ہے تو ہر شے الٹ پلٹ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا 2005 میں جو زلزلہ ہوا تھا تو کیا کچھ نہیں ہوا، خاص کر کشمیر میں اور پوری دنیا میں زمین سے کے اوپر جتنے بھی ایسی چیزیں تھیں جو رب چاہتا تھا الٹ پلٹ ہو گئی۔ تھوڑی سی زمین ہلتی ہے تو جناب گھر گر جاتے ہیں، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، مضبوط سے مضبوط تر بلڈنگیں اور عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، تھوڑی سی حرکت آتی ہے تو آپ تو پوری زمین کو ہی گھما رہے ہیں، صدقے جائیں پوری زمین گھوم رہی ہے اور کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پروف بھی ہو چکا ہے۔ کیسے ہو چکا ہے؟ آپ کا گھر الٹ پلٹ ہو گیا ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ ادھر دیکھیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ آیات سے جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں۔ اور دوسری آیت ہے، اور یاد رکھیں مسلمان قرآن کی آیات اور احادیث نبوی پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے اٹکل پچوں سے کام نہیں لیتا کہ آپ جناب سائنس کی وہ بات مانی جائے گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، نہیں تو ایسی سائنس کو نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ دوسری آیت فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو برابر چل رہے ہیں،
سورج اور چاند چل رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں زمین اس کے گرد گھومتی ہے، حالانکہ وہ خود ہی چل رہے ہیں، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا، ہر ایک ٹھہرائی ہوئی میعاد کے لیے چلتا ہے، سنتا ہے، وہی صاحب عزت بخشنے والا ہے۔ پھر آیت سنیے، فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا، سورج چلتا ہے، زمین نہیں حرکت کرتی، زمین نہیں چلتی۔ اچھا، اس پر اعلیٰ حضرت نے آگے لکھا ہے، میں کسی کو شوق ہو تو ذرا فوز مبین در رد حرکت زمین یہ ذرا پڑھ لیجئے گا، اور یہ جلد ہے فتاوی رضویہ شریف کی 27ویں جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 243، وہاں سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر جسم میں دوسرے کو اپنی طرف کھینچنے کی ایک قوت طبعی ہے جسے بازبہ یا جاذبیت کہتے ہیں۔ اس کا پتہ نیوٹن کو 1665 عیسوی میں اس وقت چلا جب وہ وبا سے بھاگ کر کسی گاؤں گیا، باغ میں تھا کہ درخت سے سیب ٹوٹا، اسے دیکھ کر اسے سلسلہ خیالات چھوٹا۔ دیکھیے کہ ذرا جملے اعلیٰ حضرت کے، وہ باغ میں تھا کہ درخت سے سیب ٹوٹا، اسے دیکھ کر اسے سلسلہ خیالات چھوٹا، جس سے قواعد کشش کا ببوکا پھوٹا۔ اس کو یعنی یہ محسوس ہوا کہ سیب ٹوٹ کر زمین پر گرا ہے تو ایسے ہی نہیں گرا، زمین نے اس کو کھینچا ہے اپنی طرف، یہ اس کا خیال آیا۔ پھر کہتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیب گرنے اور جاذبیت کا آسیب جاگنے میں علاقہ بھی ایسا لزوم کا تھا کہ وہ گرا اور یہ اچھلا۔ عجیب بات ہے، وہ گرا اور یہ اچھلا۔ یعنی آگے پھر آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اس میں بہت سارے دلائل ہیں، میں آپ کو صرف ایک دلیل اس میں دیتا ہوں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں کہ بہت سارے دلائل، 105 دلیلیں دی ہیں اعلیٰ حضرت نے، 105۔ میں ایک دلیل آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں فرض کردم، یعنی میں فرض کرتا ہوں کہ سیب گرنے سے زمین پر جاذبیت کا آسیب آیا، مگر یعنی کہ زمین نے اسے کھینچا، جذب کیا، مگر اس سے شمس میں جاذبیت کیسے سمجھی گئی کہ جس کے سبب گردش کا طومار باندھ دیا گیا، اس پر بھی کوئی سیب گرتے دیکھا؟ یعنی زمین پر تو سیب گرتے دیکھا تو محسوس کیا کہ زمین کھینچ رہی ہے، تو آسمان پر بھی سیب گرتے دیکھا تھا جس سے محسوس کیا ہے کہ زمین بھی کوئی کھینچ رہی ہے، سورج زمین کو کھینچ رہا ہے اور اس کے کھینچنے کی وجہ سے وہ گھوم رہا ہے۔ یہ کیسے آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہ حرکت کر رہی ہے زمین؟ اس سے یعنی اس پر بھی کوئی سیب گرا تھا؟ یا یہ ضرور، اگر سیب نہیں گرا تو فرماتے ہیں یہ ضرور تمہیں سمجھ آئی ہوگی نیوٹن کو کہ جو کچھ زمین کے لیے ثابت ہوا آفتاب میں بھی ہو، یعنی کہ زمین کے لیے یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ اس پر وہ گرا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے کھینچا ہے، تو آسمان بھی کھینچتا ہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر ایسا ہے تو زمین بے نور ہے، آفتاب سے منور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ زمین تو یعنی کہ بے نور ہے، اس میں زمین سے لائٹ نہیں نکلتی، روشنی نہیں ہوتی، زمین روشن بذات خود نہیں ہوتی، اس کو روشن کرنے والا تو سورج ہے، ٹھیک ہے؟ آفتاب بھی بے نور ہوگا اور کسی اور شے سے روشن ہوگا، پھر اس کا معنی یہ ہے کہ جو سورج ہے وہ بھی کسی اور چیز سے روشن ہوا ہے، خود روشن نہیں ہے، کیونکہ زمین پر قیاس کیا ہے نا۔ تو فرمایا کہ زمین جیسے جذب کرتی ہے تو آپ نے کہا سورج بھی کرتا ہے، کھینچتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زمین بذات خود نور نہیں ہے تو سورج بھی نور نہیں ہے، وہ کسی سے نور لیتا ہے۔ فرمایا یوں ہی یہ قیاس اس ثالث کو نہ چھوڑے گا، یعنی کہ پھر وہ جس سے نور لیتا ہے وہ بھی آگے کسی سے لیتا ہے۔ فرمایا پھر رابع درکار ہوگا، اجسام رابع درکار ہوگا، یعنی پھر اس کو بھی کسی اور سے نور ملا ہوگا، اور اسی طرح غیر متناہی چلا جائے گا یا واپس آ جائے گا۔ ہر عاقل جان، فرمایا یہ ان کی اپنی عقل کی بات ہے، باقی ورنہ ہر عاقل، ہماری بات ہو رہی ہے، ہر عاقل جانتا ہے کہ شاہد پر غائب کا قیاس محض وہم اور وسواس ہے۔ یعنی میں کہوں کہ ایک بندہ یہاں حاضر ہے اور پھر میں کہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاضر نہیں ہے، اے لو یہ بندہ یہاں حاضر ہے اس کا مطلب ہے وہ غائب ہے، اس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ دیکھیں نا، میں انسان ہوں اس کا مطلب ہے میں انسان نہیں ہوں، یہ کوئی بات ہے؟ جس طرح یہ کہہ رہا ہے حیرانگی والی بات ہے۔ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اجرام فلکی تیر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے گھوم رہے ہیں، واہ، کیونکہ تیر رہے ہیں تو وہ گھومتے بھی ہیں، یہ اس نے اپنی طرف سے نکالا۔ قرآن پڑھتا تو قرآن کہتا ہے سورۃ الفاطر آیت نمبر 41 میں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے زمین کو ساکن کر دیا ہے، وہ جنبش نہیں کرتی، حرکت نہیں کرتی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔